السلام علیکم ناظرین، BNT نیوز چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم میں ڈالتے ہیں نظر ایک اہم خبر کی جانب۔ بیرسٹر سعودی اویسی صدر مجلس کی جانب سے ایجوکیشنل کٹس کی تقسیم کی گئی ہے۔ دارالسلام ہیڈ کوارٹر پر تمام گورنمنٹ اردو میڈیم اسٹوڈنٹس کو بیرسٹر سعودی اویسی صدر مجلس کی جانب سے سالانہ ملت ایجوکیشنل کٹس کی تقسیم کی گئی۔ گورنمنٹ اردو میڈیم اسکولز کے تمام طلباء کو اس اسکیم کو AIMIM پریزیڈنٹ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب نے 2005 میں شروعات کی تھی۔ اس کے بعد سے ہر سال 2,92,000 اسٹوڈنٹس کو اس سے فائدہ پہنچا ہے اور ہر سال 7 کروڑ روپے اس پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ 2005 کے بعد صدر مجلس AIMIM کے چیف اسد الدین اویسی صاحب کے ذریعے یہ تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ہیڈ کوارٹر دارالسلام پر اور میں یہ بات بھی کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آندھرا پردیش میں اور تلنگانہ ریاست میں جو 4% کا ریزرویشن ہے، وہ 4% کا ریزرویشن جس سے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں، مسلمانوں میں 90% لوگ بیکورڈ کاسٹ کے ہیں تلنگانہ اور آندھرا میں، ان کو جو ریزرویشن دیا جا رہا ہے جس سے بہت فائدہ مسلمانوں کے ان بیکورڈ کاسٹ کو ہوا ہے۔ ہم یہ امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر جگن موہن ریڈی، جو سپریم کورٹ میں یہ کیس آیا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کے سامنے، وہ بہترین سے بہترین لیگل ٹیم کو تیار کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے، اور ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کے پسماندگی کا ڈیٹا سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں۔ اور تلنگانہ میں سدھیر کمیٹی کی رپورٹ ہے، تلنگانہ کی سدھیر کمیٹی کی رپورٹ پورے اعداد و شمار اور ڈیٹا امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، جس سے یہ بات صاف طور پہ ظاہر ہوتی ہے کہ تلنگانہ کے مسلمانوں کو ریزرویشن تحفظات اس لیے ملنے چاہیے کیونکہ وہ سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، وہ تعلیمی اور سماجی طور پر پسماندہ ہیں۔ اس بنیاد پر، اس ڈیٹے کی بنیاد پر تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں نے چیف سیکرٹری سے بات چیت کی، ان سے ملاقات کی اور ان سے بار بار حکومت کو توجہ بھی دلا رہا ہوں۔ تو چیف سیکرٹری نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ڈیویڈی صاحب، دھون صاحب اور سینئر وکلاؤں کا تلنگانہ کی حکومت نے ان کو بحیثیت اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ تو میں نے حکومت سے یہ بھی کہا ہے کہ جو پروفیسر گوپال صاحب ہیں جنہوں نے ایک بہترین بحث کی یہ 10% اکنامک ویکر سیکشن کے ریزرویشن کے خلاف، ان کو بھی رکھا جائے۔ تو حکومت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بھی رکھیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے تجویز بھی دی کہ MR شمشاد صاحب کو اور نظام پاشا صاحب کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اگر ہم اپنی طاقتور لیگل ٹیم نہیں بنائیں گے تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ 4% تحفظات سے خدا نخواستہ ہم اس کو کھو دیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ تلنگانہ کی حکومت، تلنگانہ کے چیف منسٹر اور آندھرا کے چیف منسٹر ان ریاست کے جو مسلمانوں میں جو بیکورڈ کلاس ہیں، جن کا ایجوکیشنلی اور سوشلی بیکورڈ ہیں، ان کے لیے پوری کوششیں کرنا ہے۔ ہم بھی حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں، ہم بھی حکومت سے نمائندگی کر رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں بہترین اس کا دفاع کریے اور تلنگانہ کے مسلمانوں میں جو بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو جو 4% تحفظات مل رہا ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے میڈیکل کالج میں، گورنمنٹ کے انجینئرنگ کالج میں، گورنمنٹ کے ڈگری کالج میں، گورنمنٹ کے MA کے کالجز میں، ٹیچرز میں، پولیس کے ریکروٹمنٹ میں، ٹیچرز کے ریکروٹمنٹ میں یہ 4% ریزرویشن کی وجہ سے، تحفظات کی وجہ سے مسلمانوں کا ریپرزنٹیشن بڑھا ہے۔ ہماری لڑائی کیا لڑائی ہے؟ ہماری لڑائی ریپرزنٹیشن کی لڑائی ہے کہ اگر 10 لوگ ہیں تو اس میں ہماری کتنا ریپرزنٹیشن ہے، ہماری کتنی نمائندگی ہے۔ یہ لڑائی مجلس اتحاد المسلمین کی ہے۔ ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ لڑائی مجلس کی ہے اور یہ لڑائی کا آغاز
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनाई थी, जब से हमारी लड़ाई है कि मुसलमानों को भारत में उनका हिस्सा मिलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन उस वक्त मिलेगा जब हम पढ़ेंगे, सियासी तौर पर ताकतवर होंगे और हुकूमत को दबाव डालेंगे। हुकूमत से हम जाकर डिमांड करेंगे कि आप अक़लियतों का, दलितों का, आदिवासियों का भी रिप्रेजेंटेशन दीजिए। तो 4% जो रिजर्वेशन है वो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से, आंध्रा के चीफ मिनिस्टर से इस बात का डिमांड और मुतालबा करते हैं कि वो बेहतरीन से बेहतरीन लीगल टीम बनाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से बात हुई तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो नामवर वकील हैं जनाब कपिल सिब्बल साहब को उन्होंने अपनी लीगल टीम में अपने वकील के तौर पर उस केस लड़ने के लिए उनकी सर्विसेज को हासिल किया। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तेलंगाना और मुसलमानों के रिजर्वेशन एक ज़िंदगी और मौत का मसला है, तो इसलिए हुकूमत को इसको सीरियस लेना चाहिए, बल्कि हुकूमत बार बार इस पर तवज्जो लें। हम तो अपनी तरफ से हर मुकाम पर जाकर, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चीफ मिनिस्टर का दफ्तर हो, मुताल्लिका मिनिस्टर हो, उन सब से हम इस बात को कह रहे हैं कि इसको सीरियस लीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, ये मुसलमानों के मुस्तकबिल का मसला है, क्योंकि याद रखिए रिजर्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है और हमको हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। तस्वीर रिपोर्ट नुमाइंदे सैयद मुजम्मिल की बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।